جی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال تھانہ نور شاہ کی حدود میں ڈکیتی کی واردات۔ ساہیوال تفصیلات کے مطابق نور شاہ میں سہیل انجم اور اس کے بھائی شام 6 بجے اپنی دکان پر بیٹھے تھے کہ 125 ہونڈا موٹر سائیکل پر سوار 3 بندے آ گئے اور اسلحہ کے زور پر 2,90,000 روپے لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے ڈکیتی کا مقدمہ نمبر 1165/23 نامعلوم ملزمان کے خلاف درج کر لیا ہے، مگر ابھی تک ملزم گرفتار نہ ہو سکے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق ساہیوال ایکشن آپریشن فرسٹ فیاض قربان اور تحصیلدار ریکوری رانا محمد ارشد کا نادہندگان کے خلاف آپریشن مستقل نادہندگان کے خلاف کیا گیا، جس میں ان لوگوں کے ذمہ عرصہ دراز سے بقایا جات باقی تھے۔ آپریشن میں پروین آئس فیکٹری جھار روڈ اور ملک ناصر آئس فیکٹری چوک سرور کو بقایا جات جمع کروانے کے نوٹسز جاری کیے گئے اور باور کروایا گیا کہ اگر وہ بقایا جات کی رقم مقررہ وقت پر جمع نہیں کرواتے تو ان کی جائیداد زمین قانونی طور پر نیلام کر کے یا قرق کر کے بقایا جات وصول کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس سلسلہ میں کوئی دباؤ یا سفارش برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کارروائی پر سیاسی سماجی حلقوں نے انہیں خراج تحسین پیش کی ہے۔ اندھیر نگری چوپٹ راج، اذیت ناک مہنگائی اور بے روزگاری کے دور میں پوسٹ آفس جمبر کے عملہ نے جمبر کی عوام کو لوٹ لیا۔ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کے لیے لیسکو کے مقرر کردہ ادارہ پوسٹ آفس جمبر میں اہلان جمبر کے سینکڑوں صارفین نے گزشتہ ماہ بجلی کے بلوں کی ادائیگی کی، جو کہ رواں ماہ کے بجلی کے بل گزشتہ ماہ کے بقایا جات سمیت آنے پر صارفین نے جمبر پوسٹ آفس کے عملہ سے رابطہ کیا، جس پر معلوم ہوا کہ گزشتہ ماہ بجلی کے بل وصول کرنے والا عملہ ٹرانسفر کروا کر کہیں اور جا چکا ہے۔ اہلیان جمبر کو معلوم ہونے پر سینکڑوں متاثرہ افراد ہاتھوں میں بل کی رسیدیں لے کر جمع ہو کر جمبر ویلفیئر سوسائٹی کے مرکزی رہنماؤں کے ہمراہ سراپا احتجاج۔ جمبر ویلفیئر سوسائٹی کے رہنماؤں نے پوسٹ آفس کے اعلیٰ افسران سے مطالبہ کیا کہ متاثرہ بجلی صارفین کو فی الفور ان کی رقم واپس دی جائے اور ملوث اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کرتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جائے اور بے بس بے کس عوام کو سڑکوں پر آنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اور JWS کے چیف کنوینس نے خبردار کیا ہے، اگر پوسٹ آفس ادارہ نے متاثرہ افراد کو لوٹی ہوئی رقم واپس نہ کی تو جمبر کی عوام کا جم غفیر لے کر GPO آفس کے سامنے دھرنا دینے سے گریز نہ کیا جائے گا۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ 6 کارروائیوں میں 397 کلو منشیات برآمد، 10 ملزمان گرفتار۔ M1 موٹر وے اسلام آباد کے قریب 4 سدہ کی رہائشی 2 خواتین سمیت پشاور کے رہائشی 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 1 کلو 200 گرام ہیروئن اور 1 کلو 500 گرام آئس برآمد۔ موٹر وے ٹول پلازا شیخ پورہ کے قریب گاڑی میں بنائے گئے خفیہ خانوں سے بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ لوئر دیر کے رہائشی ملزم سے 20 کلو 400 گرام افیون اور 3 کلو 600 گرام چرس برآمد۔ سیالکوٹ ایئرپورٹ پر شمالی وزیرستان کے رہائشی سے 900 گرام ہیروئن برآمد۔ ملزم پرواز نمبر FZ 332 کے ذریعے دبئی کے لیے روانہ ہو رہا تھا۔ وندر میں کارروائی کے دوران سیب سے بھرے ٹرک سے بھاری مقدار میں چرس برآمد۔ سیب کے کریٹوں میں چھپائی گئی 360 کلو گرام چرس برآمد۔ پشین کے رہائشی 2 ملزمان کا منشیات کراچی اسمگل کرنے کا اعتراف۔ زخا خیل خیبر کے غیر آباد علاقے سے اسمگلنگ کے لیے چھپائی گئی 9 کلو چرس برآمد۔ تمام ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ترجمان ANF بٹ شاہ سے آپ کو بتاتے چلے، رانا شمشاد علی کی رپورٹ کے مطابق مٹیاری میں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ یونٹ مٹیاری کے عہدیداران کی جانب سے ضلع عہدیداروں اور صحافیوں کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں 29 اکتوبر بروز اتوار مٹیاری میں حیدرآباد یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے سکھر کے سینئر صحافی شہید جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کا اعلان کیا گیا۔
एहतजाजी रैली के हवाले से अहम मुशावरत की गई। इस मौके पर मटियारी मीडिया हाउस के सरबराह GM बाबू खासखेली, HUG जिला मटियारी के सदर रजब अली बुस्तार, सीनियर नायब सदर जुल्फकार अली मेमन, नायब सदर वकील अहमद मेमन, खजांची फजल रहमान बलोच, अडेरू लाल प्रेस क्लब के सदर अब्दुल गफूर हंगोरू, शाहद खासखेली, असदुल्ला मेमन और दीगर ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स की मरकजी रहनुमाओं की क़यादत में मटियारी के अली बाबा शादी हॉल से प्रेस क्लब मटियारी तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। एहतजाज को मुकम्मल तौर पर कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों, सिविल सोसाइटी, वकला और सहाफ़ियों से राब्ते तेज़ करने और इन्हें रैली में शिरकत की दावत देने का फैसला किया गया। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मतर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन निज़ामपुर मियां नवाज गुल, जनरल काउंसलर मुकर्रम शाह, विलेज काउंसलर गाड़ू और जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी तहसील जहांगीरा मनीर फाटक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, महकमा वापडा वालों ने इलाका निज़ामपुर पर जुल्म की इंतहा कर दी और हर रोज़ 16 और 17 घंटे की नारवा लोड शेडिंग ने इलाका निज़ामपुर के लोगों का जीना मुश्किल बना दिया है। इस नारवा लोड शेडिंग की वजह से लोगों की कारोबार ठप होकर रह गई हैं। अगर वापडा वालों ने इस नारवा 16-17 घंटों का लोड शेडिंग का खात्मा जल्द नहीं किया तो हम इसके खिलाफ सख्त और ठोस इक़दाम करने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले कि हम एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएं, वापडा वालों को चाहिए कि इस नारवा लोड शेडिंग का सिलसिला बंद कर दें और हमको इस बात पर मजबूर ना करें कि हम मेन GT रोड एहतजाजन बंद कर दें और इस सब की ज़िम्मेदारी वापडा वालों की सर पर होगी। हरुणाबाद से आपको बताते चले, हरुणाबाद में इंतजामिया की गफलत और बेहिसी की वजह से सीवरेज का निजाम नकारा हो चुका है। गटरों का पानी सड़क पर जमा हो रहा है। गंदे पानी की वजह से मच्छरों की बहुतायत हो गई है, जिसकी वजह से ताजिरों, नमाजियों और राहगीरों आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है। हरुणाबाद इंतजामिया की गफलत और बेहिसी की वजह से सीवरेज का निजाम नकारा हो चुका है। गटरों का पानी सड़क पर जमा हो रहा है, मच्छरों की बहुतायत हो रही है और ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। हाफिज उमर यासीन, सदर फर्नीचर एसोसिएशन का कहना है कि मुतअद्दिद बार इंतजामिया को मुतला कर चुके हैं, मगर इंतजामिया खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गटरों के गंदे पानी की वजह से इस रोड पर कोई नहीं आ रहा, हमारा कारोबार ठप हो रहा है। इसके अलावा ये इलाका मलेरिया और दीगर बीमारियों की लपेट में आ जाएगा। पहले ही महंगाई की वजह से हालात ख़राब हैं, दुकानों के किराए पूरे नहीं हो रहे। हमारी अपील है वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर बहावलपुर और डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर से कि इसका नोटिस लेकर फिलफौर इसका सदबाब किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सके। मैं मुअज़्ज़िज़ प्रेस क्लब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। हमारी कर्बनाक सूरत हाल आपने देखी है। ये आज 5वां दिन है, पूरी फर्नीचर मार्केट, हज़ारों लोग जो है इसमें हरुणाबाद में यही सड़क लिंक करती है अड्डे तक। 20,000 आदमियों का आना, 20,000 का जाना, हज़ारों लोग यहाँ, तो ये दरपेश है। 5वें दिन से यहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तब जो है हमने जो है इस सूरत हाल से परेशान होकर आपकी भी खिदमत हासिल की है कि आप जो है अरबाब दानिश और मुक़्तदर हलकों पर हमारी आवाज़ पहुँचा दें। बिरशाह से आपको बताते चले, राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक बिरशाह सरवरी जमात सिंध के सदर ज़िला चेयरमैन मखदूम अहमदुल जमान साइन, वाइस चेयरमैन सैयद अली मुर्तज़ा शाह बिरशाह पहुंचकर GTV न्यूज़ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मखदूम अहमदुल जमान साइन का कहना था कि आलमी बरादरी फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की भरपूर मदद की अपील करते हैं। आलमी हकूक़ की तंजीमें इसराइल के जुल्म बर्बरियत को रोकने में अपना किरदार अदा करें। मज़लूम फ़लस्तीन के साथ पाकिस्तानी अवाम हमेशा साथ है और होगी। हम सब मुसलमान मुल्कों से अपील करते हैं कि मज़लूम फ़लस्तीन की मदद करें। आलमी हकूक़ की तंजीमें भी अपना किरदार अदा करें। मखदूम अहमदुल जमान का कहना था कि ज़िला मटियारी में तरक्याती काम का आगाज़ हो गया है। जल्द जिला भर की आवाम को अपने हकूक दिए जाएंगे। सरवरी जमात के रूहानी पेशवा मखदूम जमीलुज़्ज़मान साइन ने खास हदायत की है कि बिना रंग नस्ल गरीब मस्कीन आवाम की खिदमत करे। हम जिला भर के छोटे बड़े शहरों का खुद दौरा कर रहे हैं।
دیہاتی علاقوں میں مچھر مار اسپرے بھی کیا جا رہا ہے۔ مخدوم خاندان ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ جلد عوام کے بنیادی مسائل حل ہوں گے۔ اس موقع پر بشیر لاکھو سروری جماعت بھٹشا کے رہنما فیض ملا، محمد اعظم چوہان، ظہور حسین، مدد علی، اسلام چوہان، حبیب اللہ شاری اور دیگر بھی موجود تھے۔ بھٹشا سے آپ کو بتاتے چلے، رانا شمشاد علی کی رپورٹ کے مطابق میری جان کو خطرہ ہے، تحفظ فراہم کیا جائے اور مختلف نمبروں سے ہراساں کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ لیڈیز ونگ ہیومن رائٹس پروٹیکشن اینڈ سوشل جسٹس حیدرآباد ڈویژن کی صدر اور شمس بلڈر کے ایم ڈی دعا محمد دین میمن نے مرکزی چیئرمین رانا غلام نبی راجپوت کے ساتھ مل کر احتجاج کرتے ہوئے پریس کانفرنس کی۔ اس موقع پر دعا میمن نے کہا کہ کچھ عرصے سے کچھ نامعلوم افراد مختلف فون نمبرز اور جعلی آئی ڈی سے میرے کردار کشی کر کے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میری گاڑی کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ دعا میمن نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 30 کے قریب لوگوں کا گروہ ہے جو میرے اور میرے کاروبار کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، جو مجھے اور میرے معصوم بچوں کو مختلف نمبروں سے کال کر کے نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ میں خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہوں۔ آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد اور ایس ایس پی حیدرآباد سے مطالبہ ہے کہ مجھے تحفظ فراہم کیا جائے اور ہراساں کرنے والے بلیک میلر گروپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ دوسری جانب ہیومن رائٹس موومنٹ کی چیئرمین رانا غلام نبی راجپوت نے دعا میمن کی کردار کشی اور ہراساں کرنے کے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کو تحفظ فراہم کرنے اور شرپسند عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو مجھے ڈفرینٹ نمبروں سے ان نون نمبر سے کالز کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ آئی ڈی سے مجھے تھریڈز آ رہے ہیں اور جو ہراسمنٹ کی جا رہی ہے مجھے اور میرے بچوں کو، وہ تحفظ دیا جائے۔ میں یہ ریکویسٹ کروں گی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میں محفوظ ہوں اور کیونکہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ان پہ سخت 25 سے 30 لوگ ہیں، ان پہ سخت جو ہے قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ بس یہ میری گزارش ہے سب سے کہ جو ہے نا وہ آپ سب اس بات کو جو ہے وہ دعا بھی کریں میرے لیے اور میرے ساتھ بھی کھڑے رہیں۔ کچھ 25 سے 30 لوگوں کا ایک گینگ بنا ہوا ہے جو کہ سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف، پروپیگنڈا کر رہے ہیں شمس بلڈر کے خلاف اور ہمارے خلاف، اور صبح 2-3 دن سے وہ کافی میرے گاڑیوں کو بھی فالو کر رہے ہیں، ڈفرینٹ نمبروں سے وہ مجھے کالس بھی کر رہے ہیں، تھریٹ بھی دے رہے ہیں مارنے کی، اور جو ہے وہ بھتہ بھی مانگ رہے ہیں بلیک میل کر کے کہ جو ہے نا نہیں تو آپ کو مار دیں گے، آپ کو بچوں کو مار دیں گے، آپ اتنے پیسے دیں۔ اس میں کچھ ہمارے الاٹیز بھی ہیں، کچھ کی فائلیں کینسل ہو گئی ہیں، جو ڈیفالٹر تھے لازمی بات ہے کہ وہ جو ہے پیمنٹ اپنی ٹائم پہ نہیں دیں گے، ایز پر لا جو ہے ہم نے ان کو کینسل بھی کر دی ہیں ان کے یونٹ۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جن کی فائلز ایکٹیو چل رہی ہیں وہ آ کے ڈفرینٹ طرح کی ویڈیوز اسپریڈ کر رہے ہیں، پھر ہماری فوٹوز اسپریڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، جیسے کہ 10 دن سے ہو رہا ہے کنٹینیوسلی۔ پر آج تو وہ 3 دن سے کچھ شکارپور کے لوگ تھے اور کچھ یہاں کے پالاری ہیں، وہ آئے 8-10 لوگ اندر آئے، 3 دن سے آ رہے ہیں کہ میڈم سے ملنا ہے، اور وہ آ کے یہ تھریٹ کر رہے تھے ہمیں پیسے دو ورنہ جو ہے ہم بہت برا کریں گے اور بھی لوگوں کو بلائیں گے۔ تو میں آئی جی میں ایس ایس پی صاحب حیدرآباد ہے ان سے ریکویسٹ کروں گی، اور آئی جی سندھ جو ہیں ان کو جو ہے میں ریکویسٹ کروں گی کہ جو مجھے تحفظ دیا جائے، مجھے اور میرے بچوں کو جان کا خطرہ ہے، اور کافی لوگ ہیں 25 سے 30 لوگ ہیں جو کہ اس گینگ میں شامل ہیں، اور جو وہ ایک وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ مجھے کمزور سمجھ رہے ہیں اور وہ مجھے تھریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں ان کو جو ہے ناجائز ان کی ڈیمانڈیں پوری کروں۔ خبروں کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے رخ کرتے ہیں ضلع نوشہرہ کا، جہاں پر ہمارے بیورو چیف متھر شاہ کی رپورٹ کے مطابق نوشہرہ کینٹ میں کنٹونمنٹ بورڈ، پاکستان آرمی، سی ایم ایچ ہیلتھ اور خیبر پختونخوا فوڈ سیفٹی اینڈ حلال فوڈ اتھارٹی ملاوٹ مافیا کے خلاف متحرک۔ نوشہرہ کینٹ کے مختلف بازاروں میں کریانہ اسٹوروں کی دکانوں سے مسالہ جات، گھی، نمک اور دیگر اشیاء کے نمونے لے کر موقع پر جدید موبائل ٹیسٹنگ لیبارٹری کے ذریعے چیک کیے گئے۔ متعدد دکانداروں کو سخت وارننگز جاری، جبکہ ملاوٹ میں حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کی دکانوں کو سیل کر کے کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے بھاری جرمانے عائد کیے گئے، اور میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ میڈم یہ بتائیں، آج نوشہرہ کے مختلف بازاروں میں آپ نے وزٹ کیے،
जनरल स्टोर की दुकानें चेक की हैं करियाने की, बहुत से दुकानों को आपने सील कर दिया, क्या कहना चाहते हैं? आज हमने मोबाइल टेस्टिंग लैब से मौके पे मसालों की, चाय की पत्ती और घी, कुकिंग ऑयल और सॉल्ट की टेस्टिंग की है। तो सॉल्ट में हमने आयोडीन टेस्ट किया है जो मौके पे हो सकता है और जो मैंडेटरी है आयोडीन की फोर्टिफिकेशन। विटामिन फोर्टिफिकेशन घी एंड कुकिंग ऑयल में मैंडेटरी है, जिनमें नहीं था उन दुकानों को सील कर दिया है कंटोनमेंट बोर्ड ने। मसाला और चाय नेचुरल फूड कमोडिटीज़ है, इसमें किसी भी कलर की एडल्ट्रेशन या किसी भी कलर की एडिशन अलाउड नहीं है। इस पर स्टैंडर्ड्स तो जिनमें कलर की एडल्ट्रेशन पाई गई वो दुकानें भी सील हो गई। इसके अलावा जो आयोडीन के बगैर सॉल्ट जिन दुकानों में हमें मिला वो भी सील कर दी। एक और दुकान से हमें कैंड मशरूम्स एक्सपायर्ड और साथ में सॉस एक्सपायर्ड बड़ी स्टॉक में मिले हैं, तो उनकी स्टोर्स हमने सील कर दी है। इस जगह से हमें कुछ और एक्सपायर्ड फूड कमोडिटीज़ मिली है फ्रोज़न में और डेयरी प्रोडक्ट्स में, तो वो भी हमने सील कर दी है। और इंशाअल्लाह मिलावट माफिया जब तक ये सरगर्म है तो हम भी इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। और इससे पहले हमने मिल्क की एक्टिविटी की है, आज हमारी करियाने की है, इसके बाद किसी और बिज़नेस के लिए होगी। कंप्लेंट भी अगर आप लोग की कोई है तो हमारे साथ रजिस्टर करें, इंशाअल्लाह हम उसको रिजॉल्व करेंगे। जितनी भी ग्रीवेंसेस है उसको डिस्कस करेंगे।